فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم یہاں پر حج کے طریقے کو سیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ تو دیکھیے، حج دین اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور آپ نے حج کے تعلق سے باتوں کو سنا بھی۔ اب ہم بات شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی انشاءاللہ اس گفتگو کے اندر ہمارے جو موضوعات ہوں گے وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں جی؟ انشاءاللہ ہمارے اس کورس کا پہلا مختصر موضوع ہوگا جس میں حج اور عمرے کی مکمل تعریف ہوگی، حج کے وجوب کی شروط ہوں گی، حج اور عمرے کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا، اور حج کی مشروعیت، حج اور سفر حج سے پہلے یہ جان لیجئے عمرے کے ارکان واجبات اور سنن، اسی طرح حج کے ارکان واجبات اور سنن، حج کی اقسام کون سی ہیں، احرام، میقات اور میقات کے اعمال، اور اسی طرح باقی موضوعات انشاءاللہ 1 بائی 1 ہم پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حج سے پہلے جن کا جان لینا آپ کے لیے ضروری ہے، اور کچھ وہ ہیں جو حج کا باقاعدہ طریقہ ہیں۔ تو جن چیزوں کا جان لینا حج سے پہلے ضروری ہے ان کو ہم اختصار کے ساتھ بیان کریں گے، اور ہماری جو تفصیلی گفتگو ہوگی وہ حج کے طریقے کے بارے میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں جی حج اور عمرے کی تعریف کی طرف۔ تو دیکھیے، حج جو ہے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے، یا پہلے ہم عمرے کی تعریف کی طرف آتے ہیں پھر حج کی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ عمرے کا لفظی مطلب ہوتا ہے زیارہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے جی عمرے کا؟ زیارہ، مطلب وزٹ کرنا، زیارت کرنا۔ اور اصطلاحی تعریف میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور پھر حلق یا تقصیر کروا دینا، یہ کیا ہے؟ عمرہ۔ بولے جی یہ کیا کہلاتا ہے؟ عمرہ۔ تو مطلب عمرے کی تعریف کے اندر ہم نے کتنی چیزوں کو بیان کیا؟ 3 چیزیں۔ اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور حلق یا تقصیر کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ عمرہ۔ حج کی طرف اگر ہم آئیں تو حج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ اور اس کی تعریف کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص جگہ کا مخصوص ایام کے اندر مخصوص جگہ کا ارادہ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حج۔ دیکھیں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا رمضان کے اندر ہم حج کی عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں، یعنی کہ وہ عبادت نہیں ہے جو آپ پورا سال کر سکتے ہوں۔ حج کی عبادت آپ حج کے مہینوں کے اندر ہی کر سکتے ہیں۔ اور حج کے مہینے کون سے ہیں؟ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ شوال ہے، اور ذی القعدہ ہے، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام۔ یہ حج کے مہینے ہیں جن کے اندر آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ کیا شروط ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں جو حج کے وجوب کے لیے جن کا پایا جانا لازمی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو پائی جائے وہ ہے اسلام، کہ مطلب کوئی اسلام لائے گا تو اس پر حج کا کرنا فرض ہوگا۔ ایک انسان اگر مسلمان ہی نہیں ہے تو اس پر حج کا کرنا فرض نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ انسان عاقل ہو، عقل مند ہو۔ اگر کسی کی عقل چلی جاتی ہے تو اس پر حج کا کرنا لازم نہیں ہے۔ الحریہ، بولے تیسری چیز کیا ہے جی؟ الحریہ، آزادی۔ مطلب اگر کوئی آزاد نہیں ہے، غلام ہے، تو اس پر بھی حج کا کرنا واجب نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے بالغ ہونا۔ اگر کوئی غیر بالغ ہے تو اس پر حج کا کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس نے کر لیا تو اس کی طرف سے حج ہو جائے گا، مطلب اللہ اس کا حج قبول کرے، وہ حج ہو جائے گا۔ البتہ وہ جب بالغ ہوگا تو اس کو دوبارہ سے یہ فریضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور الاستطاعہ، استطاعت کا ہونا۔ تو دیکھیں استطاعت کے اندر کئی طرح کی استطاعت آ جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ مالی استطاعت، جسمانی استطاعت، اور امن و امان کا ہونا کہ میں جا کر واپس بھی آؤں۔ اور خواتین کے لیے ایک زائد استطاعت ہے، اور وہ کیا ہے؟
خواتین کے ساتھ محرم کا ہونا، محرم کا خواتین کے ساتھ ہونا یہ ان کے لیے لازم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع فرمایا۔ اب دیکھیں حج اور عمرے کی فضیلت انتہائی اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور کوئی اس نے اس میں فحش بات نہ کی، گناہ کا کام نہ کیا، زبان کی بھی حفاظت کی، آنکھوں کی حفاظت کی، کو اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچایا، تو بالکل ایسے لوٹے گا جیسے وہ اس دن کی طرح ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ دوسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ فرمایا پھر جہاد۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج مبرور۔ اور تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث دیکھیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حج اور عمرہ کریں گے تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، اس وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر حج اور عمرے کی عبادت کو زندگی کے بالکل آخری حصے میں رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتے جی، پہلے بچوں کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اپنی جاب پوری کرنی ہے، گھر بنانا ہے، تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد زندگی کے آخری حصے میں آ کر کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے حج کے اندر سب سے جو بزرگ آپ کو لوگ دکھائی دیں گے وہ آپ کو ہمارے بڑے صغیر پاک و ہند کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ضروری نہیں ہے، حج کا تعلق بڑھاپے سے یا ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ نہیں ہے۔ حج جب اللہ رب العزت آپ کو زندگی کے جس حصے میں اللہ آپ کو استطاعت دے دے، آپ پر حج کا کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ بار بار کرو۔ حج کر لو تو عمرہ کرو، عمرہ کر لو تو حج کرو، بار بار کرو حج عمرہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کرو گے جب تم تو یہ حج اور عمرہ دو چیزوں کو ختم کر دیں گے، ایک تمہاری فقیری کو ختم کر دیں گے اور دوسرا تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ بولے جی، ایک فقیری اور دوسرا گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ بالکل جیسے لوہے کو گرم کرنے سے بٹی پر بالکل لوہے کی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، لوہا بالکل صاف ہو جاتا ہے، تو اس طرح حج عمرہ انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ بالکل گناہوں سے اور فقیری سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو حج کو مشروع قرار دیا تو دیکھیں اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت کہ اس میں عقیدہ توحید کی تکمیل ہے، کہ انسان یہ سوچے کہ جس ایک اللہ کے لیے میں حج کر رہا ہوں، مجھے اپنی تمام عبادات اسی اللہ کے لیے خالص کرنی چاہیے۔ نمبر دو، تقوی کی تکمیل ہے اس کے اندر۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ ساتھ لے لو، اور سب سے بہترین جو زاد راہ ہے وہ کیا ہے؟ تقوی۔ نمبر تین، اللہ کے ذکر کی تکمیل ہے۔ نمبر چار، اللہ کی طرف افتقار کا احساس ہے، کیونکہ دیکھیں تمام کے تمام لوگ ایک طرح کے لباس میں اللہ کے سامنے جمع ہوتے ہیں، تو مطلب انتم الفقراء الی اللہ، کوئی فرق نہیں ہے، امیر غریب، چھوٹا بڑا، غنی فقیر، سارے کے سارے ایک لباس دو چادروں میں اللہ کے سامنے جمع ہے۔ نمبر تین، اپنے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اتنے دنوں تک ایک انسان جب اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے تو آنے والی زندگی میں بھی وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والا ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 6 اس کے اندر قیامت کی یاد دہانی ہے کہ بالکل تمام انسان اللہ کے سامنے ایک دن اسی طرح پیش ہوں گے، اور امت کے لیے وحدت اور اجتماعیت کی یاد دہانی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی یاد دہانی ہے، اور امت کے دیگر افراد کی جانکاری ہوتی ہے، دیگر ممالک کے لوگوں کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیے حج سے پہلے دو کام جو انتہائی ضروری ہیں، ایک یہ کہ اپنی نیت کو خالص کر لیجئے۔ بولیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ کہ اپنی نیت کو خالص کر لیجئے، اخلاص۔ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھیے سب سے زیادہ جو چیز میرے اور آپ کے اخلاص کو متاثر کر سکتی ہے وہ کیا چیز ہے اس دور کے اندر؟ جی، دکھلاوا۔ اور دکھلاوے کی سب سے مشہور صورت کیا ہے؟ اکثر حجاج آپ کو پتہ ہے مکہ پہنچنے کے بعد یا مکہ پہنچنے سے پہلے سب سے پہلے وہ کیا کام کرتے ہیں؟ مطلب ابھی آپ نے مکہ کی طرف سفر شروع کیا تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کریں گے، ایسے ہی ہے جی۔ آپ بتائیں گے کہ ماشاءاللہ زین عرفان ٹریولنگ ٹو جدہ فار پرفارمنگ حج، ایسے ہی ہوتے جی اکثر۔ یقین جانیے یہیں سے آپ کے اخلاص کی تباہی نکلنا
شروع ہو جاتی ہے. بولیں یہیں سے آپ کے اخلاص کی تباہی شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, کہ آپ حج کے طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سیکھیے. حج کی اقسام کس طرف چلتے ہیں جی؟ حج کی اقسام. حج کی 3 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ حج تمتع, حج قران اور حج افراد. کون کون سی 3 قسمیں ہیں جی حج کی؟ بولیں حج تمتع, حج قران اور حج افراد. اچھا ہم بات کریں گے حج تمتع کی. ہم کس کی بات کریں گے؟ کیا وجہ ہے حج تمتع کی بات کرنے کی؟ ہاں, آپ جو باہر سے جا رہے ہوتے ہیں نا تو 100% آپ لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں, جس میں آپ جا کر پہلے عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیتے ہیں, آپ حلال ہو جاتے ہیں, اور پھر 8 ذی الحجہ کو, اور پھر کب؟ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ سے احرام باندھ کر آپ کیا کرتے ہیں؟ مینا میں چلے جاتے ہیں, اور پھر 8 9 10 11 12 اور شاید 13 بھی ایڈ ہو سکتا ہے. ان دنوں کے اندر آپ حج کے اعمال کرتے ہیں, تو آپ حج تمتع کرتے ہیں. تمتع کا لفظی مطلب ہے فائدہ اٹھانا. کیا مطلب ہے جی تمتع کا؟ بولے کیا مطلب ہے؟ فائدہ اٹھانا. اچھا آپ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ فائدہ آپ ایسے اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں آپ اس سفر کے اندر پہلے ایک الگ سے عمرہ کر لیتے ہیں, اور پھر حج کے دنوں میں آپ کیا کر لیتے ہیں؟ الگ سے حج کر لیتے ہیں. تو مطلب ایک ہی عبادت میں آپ نے عمرہ بھی کیا اور آپ نے حج بھی کیا. تو کیا ہے حج تمتع؟ فائدہ اٹھانا. میقات سے آپ عمرہ باندھیں گے, لبیک اللہم عمرتن یا اللہم لبیک عمرتن کہیں گے, تلبیہ کہیں گے لبیک اللہم لبیک. مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کریں گے, مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھیں گے, اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں گے, بال کٹوائیں گے اور احرام کھول دیں گے. بولے احرام کھول دیں گے, اور عام حالت کے اندر زندگی بسر کریں گے. احرام کی پابندیوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے, یہاں تک کہ کون سا دن آ جائے گا؟ کون سا دن آ جائے گا؟ 8 ذی الحجہ. کون سا دن جی؟ 8 ذی الحجہ جب آ جائے گا, اب 8 ذی الحجہ کو آپ نے دوبارہ سے حج کا احرام باندھنا ہے. آگے مفصل طریقہ آ رہا ہے. حج تمتع میں کیا کرنا ہے؟ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کا آپ نے احرام باندھنا ہے, اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ 8 9 10 11 12 ان دنوں کے اندر آپ نے احرام کی حالت میں رہنا ہے, اور ایک صورت میں آپ احرام کی حالت سے نکل بھی سکتے ہیں. 10 ذی الحجہ کو اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اور حج تمتع یہ افضل ترین حج کی قسم ہے. بولے حج تمتع حج کی افضل ترین قسم ہے. اچھا جی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے احرام, اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ یہ لفظ سنتے ہیں نا احرام, کیا مطلب ہوتا ہے احرام کا؟ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. یہ جواب مجھے بہت کم ملا. اکثر ٹریننگز میں مجھے یہی جواب ملتا ہے جی احرام ان 2 چادروں کو کہتے ہیں جو آپ نے اوپر اپنے جسم پر پہننے. ہاں, ہم اردو میں ان کو احرام کی چادریں کہتے ہیں, لیکن اصل میں عربی میں احرام کا مطلب ہوتا ہے ایک کنڈیشن میں آ جانا, ایک حالت میں آ جانا. احرام کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ایک حالت کے اندر آ جانا. حج اور عمرے کی نیت میں داخل ہو جانا, یہ کیا ہے؟ احرام. تو حاجی جب میقات پر پہنچے گا تو وہ وہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے نیت کرے گا, جس سے وہ کیا ہو جائے گا؟ حالت احرام میں آ جائے گا, اور وہ محرم کہلائے گا. بولے وہ کیا کہلائے گا؟ محرم. وہ کیا کہلائے گا؟ محرم. اچھا یہ جو میقات ہے, میقات 2 طرح کے ہیں. میقات زمانی, اس سے مراد آپ کا جو زمن ہے, زمانہ ہے, مطلب شوال, ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام. اور میقات مکانی سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر. یہ دیکھیے جی میقات مکانی سے کیا مراد ہے. میقات اصل میں کعبۃ اللہ کے ارد گرد وہ 5 جگہیں ہیں جن کو آپ کراس نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں آئے بغیر. بولے جن کو آپ احرام کی حالت میں آئے بغیر کراس نہیں کر سکتے, وہ 5 جگہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے لیے یہ جگہ منتخب کر دی. اچھا اس میں جو بات بڑی تعجب والی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق والوں کے لیے کون سا میقات مقرر کیا؟ ذات عرق. اچھا نجد والے, یہ ریاض, دمام, قسیم, یہ جو عرب کے علاقے ہیں
ان کے لیے سیل الکبیر جو طائف کے اندر ہے، مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ اور یمن والوں کے لیے یلملم کا میقات مقرر کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میقات مقرر کیا تو تب عراق کے اندر اور شام کے اندر کوئی بندہ مسلمان نہیں تھا۔ عراق اور شام میں دین اسلام، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کے لیے بھی کیا ہے میقات مقرر کر دیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ آنے والے وقت میں دین اسلام وہاں پر پہنچے گا، وہاں تک پھیلے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم جو پاکستان انڈیا سے جاتے ہیں، ہمارا میقات کیا ہے جی؟ ہمارا میقات کون سا ہوگا؟ یلملم۔ کون سا میقات ہوگا؟ جو یمن والوں کا ہے، یمن والوں کا جو میقات ہے یلملم، وہ ہمارا میقات ہوگا۔ اب دیکھیں، حاجی جب میقات پر پہنچے تو وہ درج ذیل کام کرے گا۔ مرد حضرات اپنے غیر ضروری بال وغیرہ سفر سے پہلے کاٹ لیں۔ بولے سفر سے، یہ نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی جب آپ میقات پر پہنچے تو تبھی آپ نے صفائی ستھرائی کرنی، نہیں، سفر سے پہلے آپ ان چیزوں کا اہتمام کر لیجئے۔ اور مستحب ہے کہ احرام کی چادریں زیب تن کرنے سے پہلے غسل کریں، اچھی طرح نہائے، جسم پر خوشبو لگا لیں، جسم پر، چادروں پر نہیں، جسم کے ساتھ اچھی طرح مل کر خوشبو لگانا چادریں پہننے سے پہلے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 2 چادریں مرد حضرات پہنیں گے، ایک ازار کے طور پر جو نچلے حصے کو کور کرے گی اور ایک اوپر کے حصے کو کور کرے گی۔ یہ 2 چادریں ہیں اور یہ سفید چادریں ہونی چاہیے۔ خواتین کے لیے بھی یہ مستحب ہے کہ وہ میقات پر پہنچ کے غسل کر لیں اور اپنا روزمرہ کا لباس پہنیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی سفید کلر کا کوئی عبایا لباس نہیں، کوئی بھی وہ اپنا لباس، جو بھی ان کا اپنا لباس ہے وہ پہن سکتی ہیں جی۔ اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر مطلب اب آپ نے جیسے ٹریول کرنا ہے بائی ایئر، تو آپ کیا کریں گے؟ کیسے آپ لوگ جہاز کے اندر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے احرام پہننا، تو اجازت ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ایئرپورٹ سے یا اپنے گھر سے چادریں باندھ سکتے ہیں۔ وہ 2 چادریں اپنے گھر سے اچھی طرح سے نہا دھو کر غسل کر کے پاک صاف ہو کر 2 چادریں پہن سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں سنت پر عمل کروں گا، میقات سے ہی پہنوں گا، تو ٹھیک ہے، جہاز کے اندر آپ اگر آسانی سے پہن سکتے ہیں تو آپ ادھر پہن لیجئے، ٹھیک ہے جی، لیکن وہاں پر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کے علم میں ہے۔ اور چادریں پہن لینے سے آپ احرام کی حالت میں نہیں آئیں گے۔ بولے چادریں پہن لینے سے آپ احرام کی حالت میں، بلکہ احرام کی حالت میں کب آئیں گے؟ جب آپ میقات کو کراس کر رہے ہوں گے اور آپ باقاعدہ حج یا عمرے کی نیت میں آنے کا ارادہ کریں گے، تو تبھی کیا ہوگا؟ تبھی آپ احرام کی حالت میں آئیں گے جی۔ اب دیکھیں جو حج تمتع کرنے والے ہیں وہ کیا سب سے پہلے دیکھتے ہیں، جو معتمر مطلب عمرہ کرنے والے کیا الفاظ کہیں گے؟ اللہم لبیک عمرتن۔ اچھا، حج تمتع کرنے والے کیا الفاظ کہیں گے؟ کیا لکھے ہوئے جی؟ اللہم لبیک عمرتن متمتعا بها الى الحج۔ اللہم لبیک عمرتن متمتعا بها الى الحج۔ اور اسی طرح قران اور حج افراد کرنے والوں کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ احرام کے لیے الگ سے 2 رکعت پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ وضو کی 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ لیں، مسجد میں احرام کرنا چاہتے ہیں تحیت المسجد کی رکعت پڑھ لیں، لیکن احرام کی نیت سے یہ سمجھیں کہ اب میں اس لباس پہنا، اس حالت میں آیا، اب میں 2 رکعت پڑھوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احرام کی 2 رکعت ثابت نہیں ہے۔ صرف چادریں پہن لینے سے احرام کی پابندی شروع نہیں ہوگی، بلکہ جب آپ نیت کریں گے، ارادہ کریں گے احرام کی حالت میں آنے کا، تو اس کے بعد سے آپ پر پابندی شروع ہو جائے گی۔ عورت کے لیے سفید یا کسی الگ رنگ کے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، وہ کسی بھی کلر کے کپڑے پہن سکتی ہے۔ اگر عورت، یقین جانیں، یہ کل بھی مجھ سے سوال ہوا کہ ایک عورت جو ہے وہ میقات پر پہنچی یا پہنچنے سے پہلے ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، اب وہ کیا کریں گی؟ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ بغیر احرام کی حالت میں آئے مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلیں جب پاک صاف ہوں گے تو پھر دیکھیں گے۔ حالانکہ نہیں، ایسی حالت کے اندر احرام میں آنے کی پابندی نہیں ہے، آپ احرام میں آ جائیں گے۔ بولے آپ احرام میں آ جائیں گے، آپ پر وہ تمام پابندیاں ہوں گی جن کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ احرام کی حالت میں آپ نے یہ والے کام نہیں کرنے، وہ پابندیاں بھی آپ پر شروع ہو جائیں گی۔
ہاں صرف آپ پر منع ہے بیت اللہ کا طواف کرنا. بولے اس حالت کے اندر آپ پر بیت اللہ کا طواف کرنا یہ منع ہے. عورت اس حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتی. مسجد حرام میں وہ کیسے جائے گی؟ ہاں وہ مکہ پہنچ کر انتظار کرے گی, احرام کی حالت میں باقی رہے گی 4 دن 5 دن 6 دن, اور جیسے ہی پاک صاف ہوگی تو پھر جا کر کیا کرے گی؟ اپنا عمرہ ادا کر لے گی, طواف وغیرہ کر لے گی. ٹھیک ہے جی. احرام کی حالت میں کون کون سے کام منع ہے؟ ہم بستری منع ہے, یا اس کی نیت کرنا, قصد کرنا, یا اس کی جو ابتدائیات ہیں وہ, گناہوں کا ارتکاب کرنا منع ہے, بلا وجہ کسی جگڑنا منع ہے, سلے ہوئے کپڑے پہننا. احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہننا مطلب کوئی بھی ایسا لباس جو آپ کے جسم کی طرح ہے, چاہے وہ دستانے ہیں, جرابیں ہیں, موزے ہیں, آپ کے انڈر ویئر ہے, بنیان ہے, کوئی بھی ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں مرد کے لیے. ناخن کاٹنا, بال کاٹنا, خوشبو لگانا, خواہ بدن پر ہو یا کپڑے وغیرہ پر ہو, سر کا ڈھکنا, سر اور چہرے کا ڈھکنا بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر سر پر آپ چھتری سے سایہ کر سکتے ہیں یا کوئی سامان وغیرہ اٹھانا ہو تو آپ وہ سامان اٹھا سکتے ہیں, یا اگر چھتری نہیں مل رہی آپ کسی کتاب, کسی گتے وغیرہ سے, کسی کارٹن سے اپنے اوپر سایہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے یہ کام کر لیا, مطلب کسی نے اپنے بال کٹوا دیے, ناخن کٹوا دیے, یا پھر حج کے دنوں میں ہم نے خود دیکھا وہاں پر کہ بعض لوگ جو ہیں وہ احرام کے لباس میں رہنے کی وجہ سے ان کی ٹانگوں میں زخم پڑ جاتے ہیں اور ایک قدم ان کے لیے اٹھانا ناممکن ہو جاتا ہے. اب کسی کی ایسی صورتحال ہو چکی ہے, ظاہر بات ہے اس نے اپنے حج اور عمرے کے جو اعمال ہیں, مناسک ہیں, ان کو مکمل کرنا ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے, آپ انڈر ویئر پہن لیجئے, آپ کوئی ایسا لباس پہن لیجئے جس سے آپ کی یہ بیماری کم ہو جائے یا آپ کی تکلیف دور ہو جائے, لیکن آپ احرام کے مخالف کوئی کام کرنا, اس کا آپ فدیہ دے دیجئے. بولے اس کا آپ کیا کر دیجئے؟ فدیہ. اور فدیہ کیا ہے؟ فدیہ 3 کام ہے, آپشنل ہے, ان تینوں میں سے ایک کام کرنا ہے, یا ایک بکری ذبح کر دے گا, بکری یا بکرا, دمبا یا دمبا وغیرہ, یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا 3 روزے رکھنا. ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر دے گا تو یہ جو احرام کے مخالف اس نے کام کیا ہوگا اس سے اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی جو تھے نا, حج کے دنوں میں ان کے سر میں بہت زیادہ جوئیں تھیں, جو سر کے کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں, کیونکہ حدیث کے اندر اس کے لیے کیڑے کا لفظ استعمال کیا گیا, حوام کا لفظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ تکلیف دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حلق کروانے کی اجازت دی. آپ اپنے سر کے بالوں کو کیا کیجئے؟ منڈوا دیجئے اور فدیہ ادا کر دیجئے. کیا کریں آپ؟ سر کے بالوں کو منڈوا دیں اور فدیہ ادا کر دیں, اور فدیہ یہی ہے کہ آپ ان تینوں کاموں میں سے کوئی بھی ایک کام کر لیں, آپشنل. ٹھیک ہے جی. نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام دینا یہ بھی جائز نہیں ہے, شکار کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے, دستانہ برقع خواتین کے لیے, نقاب وغیرہ پہننا یہ بھی جائز نہیں ہے. جو سنت ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں کرتی تھی وہ کوئی چادر وغیرہ اس طرح سے لٹکائیں جس سے پردے کا اہتمام بھی ہو جائے اور ان کے احرام پر بھی کوئی اثر نہ پڑے. لیکن اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہیں کہ حج عمرے کے درمیان مرد خواتین کا بہت زیادہ اختلاط ہوتا ہے, ظاہر بات ہے طواف کے دوران, صفا مروہ کی سعی کے دوران مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں, تو اب وہ چادر وغیرہ نہیں پہن سکتی, تو اس حالت کے اندر وہ عبایا یا نقاب وغیرہ کر سکتی ہیں. کوئی بھی گری ہوئی چیز اٹھانا یہ جائز نہیں ہے, اور حدود حرم میں درخت کا کاٹنا وغیرہ بھی جائز نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تلبیہ کہنا کب شروع کرنا ہے اور کب ختم کرنا ہے. دیکھیں جب آپ جہاز کے اندر ہیں, اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ اب آپ لوگ 5 منٹ کے بعد میقات سے گزرنے والے ہیں, تیاری کر لیجئے, تو آپ اسی وقت وضو کی حالت میں آ جائیے اگر آپ کا وضو وغیرہ نہیں ہے, اور آپ تلبیہ کہنا شروع کر دیجئے. جب آپ میقات کو کراس کر رہے ہوں گے تو آپ کیا کیجئے؟ تلبیہ کہنا شروع کر دیئے. اور تلبیہ کے کیا الفاظ ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. آگے چل کر آگے ہیں لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ الفاظ بار بار اونچی اونچی آواز سے کہنے ہیں مرد حضرات, اور خواتین
اتنی آواز کے اندر کہیں گی کہ ان کے اپنے آپ کو آواز آ رہی ہو, دائیں بائیں کسی کو آواز نہ جا رہی ہو. اچھا, آپ کو پتہ نہیں, یہ تلبیہ کے الفاظ آپ نے 2 مرتبہ کہنے ہیں. ایک مرتبہ میقات سے شروع کریں گے, ٹھیک ہے, اور کرنے کے بعد جب آپ مکہ پہنچیں گے, مکہ پہنچ کر جب آپ اپنا عمرہ کرنا شروع کرنے لگیں گے, طواف مطلب مسجد حرام میں, تو آپ جانے لگیں گے تو آپ تلبیہ کہنا بس کر دیں گے. بولیں, آپ تلبیہ کہنا بس کر دیں گے. یہ ہے جی اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ اور جو اس کا اینڈ جہاں پر آپ نے کرنا ہے. اچھا, حج کے دنوں میں دوبارہ آپ نے تلبیہ کہنا ہے, اس کا آغاز کب کرنا ہے؟ 8 ذی الحج کو جب آپ لوگ احرام باندھ کر مینا میں جائیں گے, تو پھر آپ نے دوبارہ جب احرام باندھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تلبیہ کا آغاز کر دینا ہے. اچھا, وہ تلبیہ آپ نے ختم کب کرنا ہے؟ 8 ذی الحجہ کو جاری رکھیے. 9 ذی الحجہ کو آپ کا جو عرفہ کا دن ہے, تلبیہ جاری رکھیے. 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے واپس مینا میں آنا ہے, مزدلفہ میں رات گزار کر مینا میں واپس آنا ہے, اور آپ نے جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں, تو وہ کنکریاں مارنے سے پہلے آپ تلبیہ بس کر دیجئے. 10 ذی الحجہ کو ایک جمرہ کو جو کنکریاں مارنی ہیں, اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تلبیہ کہنا بس کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے گا اکثر لوگ 11 12 13 کو بھی تلبیہ جاری رکھتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. 10 کو آپ کا تلبیہ مکمل ہو جائے گا. جب آپ مسجد حرام میں پہنچیں گے, سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے مکہ مکرمہ میں آپ پہنچے, پچھلے 2 دن 3 دن لگاتار سفر میں گزرے, شدید تھکاوٹ ہو گئی, ایئرپورٹ کی تھکاوٹ, ہوٹل پہنچنے تک. اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مکہ پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے جا کر طواف کرنا ہے اور عمرہ کرنا ہے. یہ درست نہیں ہے. آپ کے لیے یہ بالکل جائز ہے کہ آپ کچھ آرام کر لیجئے. آپ اپنے ہوٹل میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے حتیٰ کہ آدھا دن بھی اگر سونا چاہیں تو آپ سو سکتے ہیں, آپ آرام کر لیجئے. عمرہ کرنے سے پہلے بالکل اپنے آپ کو فریش کر لیجئے, ایکٹیو کر لیجئے. ہاں, جتنا بھی لیٹ کریں گے آپ پر احرام کی پابندیاں اسی طرح چلتی رہیں گی. ناخن نہیں کاٹ سکتے, بال نہیں کاٹ سکتے, تعلقات قائم نہیں کر, وہ تمام احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو رہیں گی. حتیٰ کہ اگر لیٹنا بھی چاہیں تو اپنے سر کو نہیں ڈانپ سکتے کمبل وغیرہ کے ساتھ, باقی جسم پر کر سکتے ہیں. سمجھا کہ نا آپ کو؟ تو بہتر ہے کہ آپ آرام کر لیجئے اور اس کے بعد آپ عمرے کا ارادہ کیجئے. جب آپ عمرہ شروع کرنے لگیں اس سے پہلے تلبیہ کہنا بس کر دیں گے. مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ کر اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یا پھر یہ جو طویل دعائیں لکھی ہوئی ہیں یہ پڑھ کر آپ اپنے عمرے کو شروع کریں گے. اور جی اب بتائیے, یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے طواف کو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یہ ہے آپ کا حجر اسود, یہ دکھائی دے رہا ہے نا آپ کو, یہ آپ کا حجر اسود ہے. یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ اپنے طواف کو شروع کرنا ہے. یہ ہے آپ کا حجر اسود, اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ طواف کو شروع کرنا ہے. یہ دیکھیں, پہلا چکر یہاں سے شروع ہوتا جب آپ دوبارہ یہاں پر پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا. کیسے شروع کرنا ہے؟ بوسہ دینا ممکن ہوا, رش کم ہوئی تو بوسہ دیجئے, نہیں دے سکتے تو اس کو ہاتھ سے ٹچ کیجئے, ہاتھ پر بوسہ دیجئے. نہیں ہاتھ سے ٹچ کر سکتے تو تھرڈ آپشن ہے کہ آپ اس کو اشارہ کر دیجئے. آپ کیا کیجئے, یہ پتہ ہے آپ کی لیفٹ سائڈ بنے گی. آپ کی کون سی سائڈ بنے گی؟ لیفٹ سائڈ بنے گی. تو آپ کیا کیجئے, حجر اسود کی طرف دائیں ہاتھ سے اشارہ کیجئے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے طواف کو شروع کر دیجئے. سمجھا گئی؟ اب لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب اشارہ کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر, پھر ہاتھ پر بوسہ دیتے ہیں اور پھر شروع کر دیتے ہیں. بوسہ اس صورت میں دینا ہے ہاتھ پر جب آپ کے ہاتھ نے حجر اسود کو ٹچ کیا. ہاتھ اگر حجر اسود کو لگے ہی نہیں, اشارہ آپ کر رہے ہیں, تو آپ نے پھر ہاتھ پر بوسہ نہیں دینا. سمجھا گئی نا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے اشارہ کر کے پہلے چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شروع کر دینے. دوبارہ جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا. دوبارہ سے اشارہ کرنا ہے اور پھر دوسری مرتبہ بسم اللہ نہیں کہنا بلکہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے چکر کو شروع کر دینا. بسم اللہ پہلے چکر میں. اب بسم اللہ ہو چکی ہے,
دوسرے چکر میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ اللہ اکبر کہہ کر شروع کر دینا ہے. دوبارہ جب وہاں پر پہنچیں گے تو 2 چکر, پھر تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. ایک چیز کہ جب آپ رکن یمانی اور حجر اسود والی سائڈ پر ہوں گے تو آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے. کون سی دعا پڑھنی ہے جی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یاد رکھیے گا اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں ہیں نا, آپ وہاں پر آپ کو شاید کہ مکہ مکرمہ میں کوئی لوگ ملے وہ کہیں کہ آپ یہ چھوٹی سی کتاب لے لیجئے, اس میں لکھا ہوگا پہلے چکر کی دعائیں, دوسرے چکر کی دعائیں, تیسرے چکر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعائیں ثابت نہیں ہیں. جو مرضی آپ مانگیے, بولے جو مرضی مانگیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ دل سے مانگنا چاہتے ہیں نا تو پھر دل سے دعائیں کیجئے. یعنی آپ کیوں کسی کتاب کو لے کر, شاید کہ اس کتاب کے اندر جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں آپ کو ان کے میننگز بھی نہیں پتا, مطلب بھی نہیں پتا, اور آپ پڑھی جا رہے ہیں اور ثابت بھی نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ چاہے عربی میں نہیں آتی آپ اردو میں مانگیے, طواف کے چکروں میں خوب دعائیں مانگیے, اور جو دعائیں آپ کو آتی ہیں قرآنی دعائیں ہیں بار بار مانگیے. اور جب آپ رکن یمانی اور حجر اسود والی سائڈ پہ پہنچیں تو پھر یہ والی دعا مانگیے. اس طرح کی آپ کو ایک گرین پٹی دکھائی دے گی آپ کے دائیں طرف, مطلب بائیں طرف حجر اسود اور دائیں طرف صفا کے اوپر, ایسے اوپر کی جگہ پر آپ کو گرین لائٹ دکھائی دے گی. وہاں سے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے طواف کی ابتدا کرنی ہے. جب آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت ادا کرنی ہے. اور اگر وہاں پر, پہلی تو بات ہے وہاں پر جگہ بنی ہوئی ہے, صفا مروہ کی طرف جانے کی درمیان سے جگہ ہے, اور اس کی لیفٹ سائڈ پر خواتین کے 2 رکعت پڑھنے کی جگہ اور رائٹ سائڈ پر مرد حضرات کے 2 رکعت پڑھنے کی جگہ ہے. آپ اگر اس جگہ تک پہنچ سکے تو الحمدللہ. رش کی وجہ سے اگر آپ نہیں پہنچ سکے تو پھر مسجد حرام میں کسی بھی جگہ 2 رکعت ادا کر لیجئے, آپ کے یہ 2 رکعت ہو جائیں گے. بعض لوگ رکن یمانی, یہ جو کونا تھا, ایک کونا حجر اسود والا ہے, جو دوسرا کونا تھا رکن یمانی, بعض لوگ جا کر اس کو بھی بوسہ دیتے ہیں. حالانکہ اس کو بوسہ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں, بلکہ اس کو صرف مس کیا جائے گا, اس کو صرف ٹچ کیا جائے گا. اچھا, اب مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے. بولے مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں کیا کریں گے؟ رمل کس کو کہتے ہیں؟ رمل ہوتا ہے اپنے جسم کو تھوڑی سی حرکت دے کر بھاگنا. جسم کو تھوڑی سی, مطلب رمل اس کو اس وجہ سے کہا گیا نا, رمل کا لفظی مطلب ہوتا ہے ریت, مٹی وغیرہ. تو چونکہ ایسی چال چلنا یا اس طرح سے بھاگنا کہ کچھ مٹی اڑتی محسوس ہو, پہلے 3 چکروں میں. اور 7 چکروں میں اجتباء کریں گے. اجتباء کس کو کہتے ہیں؟ نہیں, مرد حضرات 7 چکروں میں اجتباء کریں گے. اجتباء کس کو کہتے ہیں جی؟ اجتباء کہتے ہیں اپنے دائیں کندھے کو ننگا رکھنا. اجتباء کس کو کہتے ہیں؟ دائیں کندھے کو. اور وہ بڑا آسان ہے, آپ کی جو اوپر والی چادر ہوگی نا, بالکل اس کا ہاف دیکھیے گا, اس چادر کے ہاف کو دائیں کندھے کے نیچے رکھ لیجئے گا اور دونوں کونے بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیجئے گا. ایک کونا اس طرح سے یہاں نیچے سے گزار کر, اور جو دوسرا کونا ہوگا وہ اس طرح سے اوپر ڈال دے. آپ کا دائیں کندھا کیا ہو جائے گا؟ ننگا. ٹھیک ہے, دائیں کندھے کو ننگا کرنا اس طرح سے کہ دونوں کونے چادر کے بائیں کندھے کے اوپر آ جائیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتباء. یہ 7 کے 7 چکروں میں ہے. لیکن یاد رہے کہ جب طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے نا, تو اس سے پہلے اپنے کندھے کو ڈانپ لینا ہے. بولے اس سے پہلے اپنے کندھے کو کیا کرنا ہے؟ ڈانپ لینا ہے. اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کیونکہ نماز کی حالت میں کندھے کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے. دوران طواف اگر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو آپ کو وہیں روکیے. ماشاءاللہ مطاف کے اندر بالکل قبلۃ جو کعبۃ اللہ ہے, قبلۃ المسلمین ہے, بالکل اس کے سامنے مطاف کے اندر ہی فرض نماز ادا کیجیے, اور نماز کے بعد وہیں سے اپنے طواف کی ابتدا کر لیجیے. اچھا, بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اس مسٹیک سے بچیے گا, بلکہ ہم اس کو مسٹیک نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک سنت طریقہ کہ ہر چکر کی ابتدا میں آپ نے تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر, اور جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو 7 تکبیرات اور 7 چکر کیا ہو جائیں گے؟ آپ کے مکمل ہو جائیں گے. تو بعض لوگ آخر میں جب ان کا 7واں چکر مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو دوبارہ کہتے ہیں اللہ اکبر, تو اس طرح ان کی تکبیرات کتنی ہو جاتی ہیں؟ 8. اور طواف کے چکر کتنے ہیں؟ 7. تو 7 تکبیرات کہنی ہے, کیونکہ تکبیر
ہر چکر کی ابتدا میں ہے، انتہا میں نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں صفا مروہ کی سعی کی طرف۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعی کا آغاز صفا سے کیا جائے گا یا مروہ سے؟ صفا سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم بھی وہاں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ بولے ہم بھی وہاں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے، اور بتائیے نا اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ دیکھیں آیت کریمہ میں اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ ان الصفا والمروۃ، ایسے ہی ہے۔ تو اللہ نے آیت میں صفا سے شروع کیا تو ہم بھی اپنی سعی کو صفا سے شروع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید میں یہ جو آیات کی ترتیب ہے نا، یہ بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ بولے یہ بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ صفا کی کچھ پہاڑی کے اوپر چڑھے مستحب عمل ہے، تھوڑی سی آپ کو چڑھائی دکھائی دے گی، اس کے اوپر چڑھیں، اور پھر وہاں پر جو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں بالکل ان کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے، بیت اللہ کی طرف ہے۔ تو آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگیے۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیے، یہ جو ذکر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھیے، وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس ذکر کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھیے اور درمیان میں اللہ سے دعائیں مانگیے، جو مرضی دعائیں درمیان میں کیا کیجیے، اللہ سے دعائیں مانگے، جو دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، صفا سے جب ہم مروہ کی طرف جا رہے ہوں گے تو آپ کو اس طرح کی کچھ گرین لائٹس دکھائی دیں گی۔ بولے اس طرح کی آپ کو کیا دکھائی دیں گی؟ گرین لائٹس۔ تو مرد حضرات کو یہ چاہیے کہ ان گرین لائٹس کے اندر وہ کیا کریں گے؟ تھوڑا سا تیز قدم چلیں گے۔ کیا کریں گے؟ تھوڑا سا تیز قدم چلیں گے، خواتین نہیں، مرد حضرات۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، کوئی بندہ یہ بات کہہ سکتا ہے نا کہ یہ والا جو ہم عمل کرتے ہیں تھوڑا سا تیز بھاگنے والا، یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ وہ کون تھی جو بھاگی تھی؟ خاتون تھی، ایسے ہی ہے۔ حضرت ہاجر علیہ السلام خاتون تھی نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس کے لیے سکھایا؟ مرد حضرات کے لیے۔ حالانکہ یہ دیکھیں نا، دین اگر میری اور آپ کی سوچ کا نام ہوتا تو میں تو یہ کہتا کہ ایک خاتون بھاگی تھی تو خواتین کو بھاگنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ نہیں، یہاں پر مرد حضرات بھاگیں گے اپنی ماں کی اس سنت یا اس طریقے کے احیاء کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا دین اس کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم نے اس کی تصدیق کی۔ جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو آپ کا ایک چکر ہو جائے گا، اور مروہ پر جا کر دوبارہ سے 3 مرتبہ یہی دعا پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ، بیچ میں دیگر دعائیں مانگیے۔ مروہ سے جب دوبارہ صفا کی طرف آئیں گے، بیچ میں گرین لائٹس آئیں گی، تھوڑی سی اپنی رفتار کو بڑھا دینا ہے، اور جب آپ پہنچیں گے صفا پرور تو کتنے چکر ہو جائیں گے؟ 2۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک مرتبہ میں ایک ٹور لے کر جا رہا تھا عمرے کے لیے، تو میں نے جب ٹریننگ دی تو کچھ نوجوان ہنسنا شروع ہو گئے بس میں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس سے آج ہمارا دوسرا عمرہ ہے آپ کے ساتھ، پہلی مرتبہ جب ہم نے عمرہ کیا تھا تو ہم اس کے دوران صفا سے جب مروہ کی طرف جا کر واپس صفا پہنچ رہے تھے تو پھر ہم اس کو ایک کنسیڈر کر رہے تھے۔ تو انہوں نے صفا مروہ کے کتنے چکر لگا لیے؟ 14۔ انہوں نے یہ سمجھانا کہ جس طرح طواف کو شروع کر کے وہاں پہنچنا ہے تو ایک ہوگا، تو انہوں نے کہا شاید صفا مروہ میں بھی جب دوبارہ صفا پہنچیں گے تو ایک ہوگا۔ نہیں، صفا مروہ اس طرح نہیں ہے۔ صفا سے مروہ پہ پہنچیں گے تو 1، مروہ سے دوبارہ صفا پر آئیں گے تو 2، پھر مروہ پہ جائیں گے تو 3، صفا پہ آئیں گے تو 4، پھر مروہ پہ جائیں گے تو 5، 6، اور دوبارہ مروہ پہ پہنچیں گے تو 7۔ شروع آپ صفا سے کریں گے اور 7 چکر آپ کے مروہ پر پہنچ کے کیا ہو جائیں گے؟ مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر یاد رکھیے، سعی کے دوران اگر کسی کا وضو وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ وضو طواف کے لیے لازمی ہے، سعی کے لیے وضو لازمی نہیں ہے، آپ سعی کو مکمل کر سکتے ہیں۔ ابتدا صفا سے ہوگی، مکمل مروہ پر ہوگی۔ ہر چکر کی ابتدا میں دعا ہے، نہ کہ انتہا میں 7 چکر ہیں، 7 مرتبہ دعائیں مانگنی ہیں،
اور بعض لوگ آپ دیکھیں گے وہاں پر مروہ پہ جب ان کی سائی مکمل ہوتی ہے تو وہاں پر 2 رکعت پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ 2 رکعت طواف کے بعد پڑھنا سنت ہے، سائی کے بعد پڑھنا 2 رکعت پڑھنا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور سائی میں استباح نہیں ہے، مطلب سائی کے اندر آپ اپنے دائیں کندھے کو ننگا نہیں کریں گے، سائی کی کوئی دعا بھی ثابت نہیں ہے، جو دعائیں آپ مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، سائی کے دوران نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو وہیں پر سائی کو روک کر نماز مکمل کیجیے۔ اب دیکھیں آپ نے طواف کر لیا، آپ نے سائی کر لی، اب آپ کے عمرے کے اندر ایک کام رہ گیا، اور وہ کون سا کام ہے؟ بولی جس کا کرنا لازمی ہے، اور وہ کون سا کام ہے؟ حلق یا تقصیر۔ حلق کس کو کہتے ہیں؟ حلق کہتے ہیں منڈوانا۔ حلق کس کو کہتے ہیں جی؟ منڈوا دینا، مطلب سر کے بالوں کو بالکل اس طرح پھروا دینا، صاف کروا دینا۔ اور تقصیر کسے کہتے ہیں، یا قصر یا تقصیر کس کو کہتے ہیں؟ سر کے بالوں کو کم کرنا، بولے سر کے بالوں کو کم کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا فرمائی تھی حلق کروانے والوں کے لیے، اور 1 مرتبہ دعا فرمائی تھی کس کے لیے؟ بال چھوٹا قصر کروانے والوں کے لیے۔ تو دونوں بالکل جائز ہیں مرد حضرات۔ اور عورت کیا کرے گی؟ عورت اپنے بالوں کے بالکل آخری حصے کو پکڑ کر انگلی کے 1 پورے جتنے اپنے بالوں کو کاٹ لے گی، اس سے اس کی تقصیر کیا ہوگی؟ ہو جائے گی۔ اب دیکھیں جب معتمر نے حلق تقصیر کروا دیا تو اس کا عمرہ کیا ہو جائے گا؟ بولے جی اس کا عمرہ کیا ہو جائے گا؟ مکمل۔ طواف کیا، سعی کی، حلق تقصیر کروا دی تو عمرہ مکمل ہو گیا، بولے اس کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب وہ اپنے احرام کو کیا کر سکتا ہے؟ کھول سکتا ہے۔ یہاں پر بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاس کینچی وغیرہ رکھی ہوتی ہے، مروہ پر ہی کھڑے ہو کر 2 4 5 جگہ سے اپنے بالوں کو کچھ ٹک لگا کر وہ سمجھتے ہیں تقصیر ہو گئی۔ اور ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے لوگوں سے زیادہ یہ کام عرب لوگ کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، بولے یہ جائز نہیں ہے۔ تقصیر کا مطلب یہ ہے کہ پورے سر کے بالوں کو کم کروانا، یہ 4 5 جگہ ٹک لگانے سے تقصیر نہیں ہوگی، پورے سر کے بالوں کو کم کروانے سے تقصیر ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سائی مکمل ہو گئی ہے، چلیں اب ہوٹل پہنچتے ہیں، پھر بال کٹوا لیں گے، جا کر احرام کھول دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ پہلے آپ احرام کی حالت میں ہی حلق یا تقصیر کروائیں گے، اور اس کے بعد آپ احرام کو کھول سکتے ہیں۔ آپ اس حالت سے نکلیں گے کب؟ جب آپ اپنے سر کے بالوں کو کٹوا لیں گے یا منڈوا لیں گے۔ تو الحمدللہ عمرے کا ہمارا طریقہ مکمل ہوا، اب ہم چلتے ہیں حج کی طرف۔ دیکھیں حج کن ایام کے ساتھ خاص ہیں؟ کون کون سے ایام ہیں جی؟ 8 ذوالحجہ اور 9 ذوالحجہ اور 9 10 کی درمیانی رات، اور 10 ذی الحجہ اور 11 12، اور 13 جو ہے وہ آپشنل ہے، آپ کی مرضی ہے۔ یہ ہے جی مکہ مکرمہ، اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیجئے۔ یہ جو اوپر میں آپ کو بالکل دکھائی دے رہے ہیں نا، یہ ہے جی آپ کا بیت اللہ۔ یہ کیا ہے؟ بیت اللہ کی جو سب سے قریبی جگہ ہے وہ ہے مینا۔ بولے بیت اللہ کی سب سے قریبی جگہ کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ مینا۔ مینا سے آگے کیا ہے؟ مزدلفہ۔ اور سب سے دور کی جگہ کیا ہے بیت اللہ سے؟ عرفات۔ سب سے دور کی جگہ کیا ہے؟ عرفات۔ تو ذرا دیکھیں نا حاجی نے کیا کرنا ہے، 8 ذی الحجہ کو اس نے مینا میں چلے جانا ہے، 9 ذی الحجہ کو اس نے سب سے دور کی جگہ عرفہ میں چلے جانا ہے، 9 10 کی درمیانی رات کو اس نے کیا کرنا ہے جی؟ مزدلفہ میں آنا ہے، رات گزار کر 10 ذی الحجہ کی صبح کو وہ دوبارہ سے مینا میں آ جائے گا۔ یہ ہیں جی 4 سٹیپس آپ کے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ ہے آپ کا حج۔ مینا میں جب پھر وہ آ جائے گا تو پھر 10 11 12 یہ 3 دن وہ کہاں گزارے گا؟ مینا میں۔ دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی، وہاں پر وہ کیا کرے گا؟ 4 دن گزارے گا۔ اور یہ آپ کو ماشاءاللہ وہ خیمہ بستی دکھائی بھی دے رہی ہے۔ کیا رونقیں ہیں اس خیمہ بستی کی، اللہ اکبر! کاش کہ اللہ ہمیں دوبارہ وہاں لے کر جائے۔ کیا ہی رونقیں ہیں اس خیمہ بستی کی، اللہ اکبر! مطلب پوری دنیا کے لوگ آپ کو اس خیمہ بستی میں دکھائی دیں گے۔ اور
یعنی مطلب الفاظ نہیں ہیں ان مناظر کو یا ان رونقوں کو بیان کرنے کے. مجھے یاد ہے جب ہم وہ مغرب سے کچھ پہلے یا بعد نکلتے تھے کنکریاں مارنے کے لیے, اور اللہ اکبر چلتے جانا 2 3 4 کلومیٹر چلنا, کنکریاں مارنا, واپس آنا. اور ان دنوں میں مطلب رات کے ٹائم مینا میں بڑی پیاری ہوا چلتی ہے. رات کے ٹائم اکثر عرب کے علاقوں میں ہوا وغیرہ چلا کرتی ہے, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کرتے تھے, دن کو پڑاؤ ڈال دیتے تھے. تو مطلب وہ ہوا, اس ہوا کا چلنا مینا کے اندر, حج کی رونقیں, پوری دنیا سے آئے ہوئے حاجی نظر آنا, اللہ اکبر. تو بہت کچھ سیکھنا مطلب حج کے سفر کو صرف ایک فریضے کی ادائیگی تک نہ رکھیے گا, بلکہ فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایک بہترین معرفتی آپ کا یہ سبق ہونا چاہیے اور سفر ہونا چاہیے. ڈائری پاس رکھیے گا, ایک ایک چیز لکھیے گا. میرے ایک استاد محترم ہے, وہ حج عمرہ کرنے کے لیے گئے, یقین جانے وہ ایسی ریسرچ کر کے وہاں سے لوٹے کہ میں حیران رہ گیا. انہوں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے روزے تک کا درمیان کا فاصلہ میرے اتنے قدم بنے. ہم نے کہا استاد جی آپ ادھر قدم ناپتے رہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں قدم ناپتا رہا ہوں, میں نے شرطوں سے اجازت لی کہ میں ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کیجئے جو کرنا ہے. دیکھیں نا جی, پتہ چلا عبادت ہے. مطلب ہر چیز کو اس طرح سے سیکھ کر آئیے گا کہ آپ اگلے سال حج کی ٹریننگ دے رہے ہوں. بولے آپ اگلے سال کیا کر رہے ہوں؟ آپ کے خاندان میں, محلے میں جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں وہ آپ سے پوچھ کر جائیں کہ کس جگہ میں نے کیا کام نہیں کرنا اور کس جگہ میں نے کیا کرنا ہے اور کس جگہ کس چیز کا خیال رکھنا ہے. آپ اس کو ایک لرننگ کا, ایک بہترین لرننگ کا آپ اس کو ایک لیسن بنائیے گا. اللہ رب العزت آپ سب کو توفیق عطا کرے. تو یہ نقشے دکھانا صرف آپ کو ایک شوق دلانا ہے کہ بیت اللہ ہے, اور اللہ نے ایک مرتبہ حج میں یہ توفیق دی تھی کہ ہم نے پیدل حج کیا. پیدل حج اس طرح کیا کہ آئے گاڑی کھڑی کی, 2016 کی بات ہے, بیت اللہ کے باہر, اور پھر پیدل شروع ہو گئے مکہ مکرمہ, پھر وہاں سے پیدل مینا, پھر وہاں سے پیدل عرفہ, واپسی پہ مزدلفہ, اور پھر وہاں سے واپسی پر مینا, پھر مینا کی راتیں, اور پھر واپس پہنچے بیت اللہ میں طواف کیا اور واپس گاڑی میں بیٹھ کے ریاض چلے گئے. اللہ اکبر. تو کہہ لیں ہم نے قدموں سے ان جگہوں کو ناپا ہے, ہم نے قدموں سے ان جگہوں کو 4 سال تک ناپا ہے. جب اللہ رب العزت نے موقع عطا کیا حج کرنے کا تو اللہ اکبر, کیا وہ مناظر ہیں, کیا وہ یادیں ہیں. اچھا یہ جو آپ کو سائن بورڈز دکھائی دے رہے ہیں نا, ان کا بہت خیال رکھیے گا. مطلب مینا کی راتیں ہیں تو ان سائڈ بورڈز کے اندر گزارنی ہے. عرفہ کا دن ہے 9 ذی الحجہ تو ان بورڈز کے اندر گزارنا ہے. سمجھا گئی نا؟ یہ نہ ہو کہ آپ عرفہ کا پورا دن ان کے باہر گزاریں اور پھر کہیں کہ جی میرا حج ہو گیا. اگر عرفہ کے میدان میں ان حدود سے باہر وقت گزارا تو آپ کا یہ رکن کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا. بولے آپ کا یہ رکن فوت ہو جائے گا, پھر اگلے سال آپ دوبارہ حج کریں گے. آپ کا یہ حج نہیں ہے, کیونکہ حج تو عرفہ کا نام ہے. اگر آپ نے مینا کی راتیں مینا سے باہر گزار دیں پوری رات, تو مطلب یہ کہ آپ کا واجب رہ جائے گا, آپ پر دم لازم آ جائے گا. سمجھا گی نا آپ کو؟ تو یہ بہت ضروری ہے ان سائن بورڈز کو. آپ کو یہی والے سائن بورڈ دکھائی دیں گے, مزدلفہ کے سائن بورڈ کا یہ کلر ہوگا, عرفہ کا یہ, اور مینا کے سائن بورڈ کا آپ کو یہ کلر دکھائی دے گا. جی 8 ذی الحجہ آئے گا, حاجی اپنی رہائش سے احرام باندھے گا, اللہم لبیک حجن کہے گا. دوبارہ طرح سے وہ اسی طرح سے احرام کا لباس پہنے گا, احرام کی نیت میں آئے گا اور مینا میں چلا جائے گا. یہ کون سی تاریخ ہے جی؟ 8 ذی الحجہ. اب 8 ذی الحجہ کو اس نے ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ چاروں نمازیں کہاں ادا کرنی ہے؟ مینا میں. رات گزارنی ہے. اگلے دن جب وہ صبح اٹھے گا تو وہ ہوگی 9 ذی الحجہ. بولے وہ ہوگی کیا؟ جس کو کیا کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ. بولے 9 ذی الحجہ کون سا دن ہے؟ مطلب حج کا سب سے اہم ترین رکن, حج کے اعمال میں سب سے ضروری رکن کیا ہے؟ عرفہ. تو وہ یوم عرفہ ہے. فجر کی نماز آپ نے مینا میں ادا کرنی ہے, اور کرنے کے بعد آپ نے کس طرف نکل جانا ہے؟ عرفہ کی طرف. بولے کس طرف نکل جانا ہے جی؟ عرفہ کی طرف. اب جب آپ عرفہ میں پہنچیں گے تو یہ ہوگا 9 ذی الحجہ. پہلے ہم 8 ذی الحجہ کو کور کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی نمازیں ادا کی. 9 ذی الحجہ فجر کی نماز اور ساری نمازیں قصرن ادا کی, مطلب 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت کر کے ادا کی. اور اس دن انسان کو چاہیے کہ 8 ذی الحجہ پورا دن آرام میں گزارے. کیوں؟
کیونکہ وہ 8 ذی الحجہ کو آرام کرے گا تو اپنے آپ کو 9 ذی الحجہ کے لیے تیار کر سکے گا. سمجھ آئی نا اس کو؟ 9 ذی الحجہ. اللہ اکبر. فجر کی نماز پڑھ کر آپ کس کا رخ کریں گے؟ عرفہ کا. بولے کس کا رخ کریں گے؟ عرفہ کا رخ کریں گے. تلبیہ کہتے ہوئے آپ میدان عرفات میں پہنچیں گے. حج کا خطبہ اگر تو سننے کو مل جائے، مسجد نمرہ کے قریب ہیں آپ کے خیمے یا مسجد نمرہ میں آپ پہنچ گئے تو الحمدللہ. اور اگر آپ نہیں پہنچے تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اپنے آپ کو تھکانے کی بھی بات نہیں ہے. میں بھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید عرفہ میں جس جگہ آپ کو خیمہ ملے گا وہ جگہ مسجد نمرہ سے 6 کلومیٹر دور ہوگی. اور اگر آپ مسجد نمرہ تک جانے کی کوشش کریں گے تو مطلب آپ کا عرفہ کا دن گیا، پورا دن آنے جانے میں گزر جائے گا. اور یہ صرف آپ کی زندگی کے 6-7 گھنٹے ہیں. ظہر عصر کی نماز بالکل 12 ساڑھے 12 بجے ہوتی ہے اول ٹائم پر، اس سے لے کر مغرب تک 7 ساڑھے 7 بجے تک کتنے گھنٹے بنے جی؟ یہ 6-7 گھنٹے. ان گھنٹوں کو ضائع نہ کیجیے گا. شاید آپ پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کر وہاں پہنچے ہیں. یہ 6-7 گھنٹے ہیں عرفہ کے. اگر سامان اکٹھا کرنے میں، کیونکہ ادھر بیش بہا سامان تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، چھتریاں تقسیم ہو رہی ہوں گی، پتہ نہیں کیا کچھ کھانے پینے کا تو شمار ہی نہیں ہے. اتنا کچھ ہوتا ہے نا کہ بس انسان کی سوچ ہے تو اپنی ضرورت کی کوئی ہلکی پھلکی سی غذا اور وہ آپ کو خیمے کے اندر مل جائے گی. آپ کے جو حج آپریٹرز ہیں ان کی طرف سے مل جائے گی. بس وہ معمولی سی لیجیے اور باقی ٹائم دعا میں گزاریے، کیونکہ عرفہ کے دن کی دعا مقبول ہے. عرفہ کے دن کی دعا مقبول ہے. اور یہ وہ دن ہے، دیکھیے جس دن، یہ اس دن کی فضیلت دیکھیے کہ سب سے زیادہ جس دن لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتے نا، ان میں سے ایک عرفہ کا دن ہے. عرفہ کا دن وہ ہے جس دن اللہ سب سے زیادہ گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے. اور دیکھیے ان 6-7 گھنٹوں میں اگر آپ نے کہیں کسی کو ملنے ملانے میں یا آگے پیچھے جانے میں وقت صرف کر دیا تو گیا آپ کا وقت. کوئی حاجی کہتے ہیں میں ملنا چاہتا ہوں، اسے کہیے انشاءاللہ جب دوبارہ مکہ پہنچیں گے نا تو ملاقات ہو جائے گی 3-4 دن کے بعد. کوئی ضروری نہیں عرفہ میں کسی کو ملنا، کیونکہ یہ 6-7 گھنٹے آپ. اور عرفہ کا جو نقشہ ہے نا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مطلب یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس طرح عرفہ کا نقشہ، اتنے ڈبے بنے ہوئے ہیں نا کہ آپ گم ہو جائیں گے 6-7 گھنٹے تو آپ کو صرف اپنے خیمے میں واپس آنے میں لگ جائیں گے. مت نکلیے اس دن کسی جگہ، بس اپنے خیمے میں آرام کیجئے اور اللہ سے دعائیں مانگیے، روئیے، گڑ گڑائیے. ظہر کے ٹائم میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمعاً و قصراً ادا کیجئے اور مغرب تک دعاؤں میں مصروف ہو جائیں. بولے مغرب تک دعاؤں میں مصروف ہو جائیں. سب سے قیمتی دعا کیا ہے؟ لا الہ. پڑھیے، یہ عرفہ کے دن کی سب سے قیمتی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ سب سے قیمتی دعا ہے عرفہ کے دن کی. یہ تسلی کر لیں کہ آپ عرفہ کی جو عرفہ ہے نا اس کی حدود کے اندر ہیں. یاد رکھیے گا آپ کی جو مسجد نمرہ ہے نا یہ آدھی عرفہ کی حدود کے اندر ہے اور توسیع کی وجہ سے آدھی عرفہ کی حدود سے باہر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد نمرہ میں پورا دن گزاریں اور آپ کدھر ہیں؟ عرفہ کی حدود سے باہر. اور مسجد کے اندر بھی ایسے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں چھت کی طرف کہ یہاں تک ہے عرفہ کی حدود، اس سے پیچھے والا جو ایریا وہ کیا ہے؟ عرفہ کی حدود سے باہر ہے. تو آپ نے ٹائم کدھر مسجد میں بھی گزارنا ہے تو کوشش کریں عرفہ کی حدود کے اندر گزاریں. ایک مرتبہ ہمیں جب 2017 میں حج کرنے کا اتفاق ہوا، سعودی عرب کی جو وزارت مذہبی امور ہے ان کی طرف سے، تو سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ ہم نے حج کیا، عرب علماء کے ساتھ. تو میں نے یہ دیکھا انہوں نے ظہر عصر کی نماز جمعاً و قصراً ادا کی اور ادا کرنے کے بعد سارے علماء کرام سو گئے. بولے سارے علماء کرام. تو ہم بڑا تعجب کرنے لگے، یار یہ سب تو سونے لگے ہیں، یہ عرفہ کا دن آج اتنا قیمتی دن ہے بھی 6-7 گھنٹے. تو انہوں نے کہا اصل میں صبح سے تھکاوٹ ہے، آپ لوگ مینا سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لازمی ابھی آدھا گھنٹہ سو جائیے، لائٹیں بند کیجئے، خیمہ بالکل کوئی شور نہ کرے، آدھا گھنٹہ سو جائیے تاکہ آپ اتنے فریش ہو جائیں کہ پھر مغرب تک کے ٹائم کو لگاتار آپ دعاؤں میں گزار سکیں.
کیونکہ آپ نے عصر کی نماز بھی پڑھ لیا، بس اٹھیں، وضو کریں اور پھر مغرب تک اللہ سے گڑ گڑائیں، روئیں، معافیاں مانگیں، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے دعائیں کیجئے. یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اور خاص کر اپنی گردن کی آزادی کے لیے اللہ سے دعا کیجئے. اللہ اکبر. اور حجاج کرام کے لیے عرفہ کا روزہ نہیں ہے. ہم جو حج نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے عرفہ کا روزہ ہے، لیکن جو حج کر رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اب دیکھیں، مغرب تک 9 ذی الحجہ کا دن ہے، مغرب تک آپ کہاں پر رکیں گے؟ عرفہ میں. جب سورج غروب ہو جائے گا تو آپ کدھر نکلیں گے؟ مزدلفہ کی طرف، مغرب کی نماز ادا کیے بغیر. عرفہ میں پہنچیں گے، 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو ہم نے پیدل بھی طے کیا، لیکن آپ کو یا بسوں میں لایا جائے گا، اور آج کل تو ٹرین چلتی ہے. ٹرین چلتی ہے، آپ عرفہ سے ٹرین میں بیٹھیں گے اور 3 سے 4 منٹ بعد آپ مزدلفہ میں اتر جائیں گے. اللہ اکبر. 3-4 منٹ، جس راستے کو طے کرنے میں ہمیں 4 گھنٹے لگے تھے، آپ کو 3-4 منٹ کے اندر ٹرین میں بیٹھیں گے، مزدلفہ اتر جائیں گے. مزدلفہ میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ نے سب سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے قصر کے ساتھ ادا کرنا ہے. مطلب مغرب 3 رکعت اور عشاء 2 رکعت کرنے کے بعد آپ وتر ادا کیجئے اور سو جائیے. کیا کیجئے؟ سو جائیے. ایک تو عرفہ کا دن تھا، تھکاوٹ بھی ہوگی، اور دوسرا سونے کی وجہ یہ ہے پوری رات کو آرام میں گزاریے، کیونکہ کل جو دن ہے 10 ذی الحجہ کا، اس دن آپ نے سب سے زیادہ کام کرنے ہیں. بولے 10 ذی الحجہ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے زیادہ کام کرنے ہیں. اب مزدلفہ میں آپ نے جو رات گزارنی ہے، تو رات گزارنے کے بعد اگلا دن جو فجر کا دن ہوگا وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہوگا. فجر کی نماز آپ مزدلفہ میں ادا کیجئے. مشعر حرام ایک جگہ ہے، وہاں پر آئیے. نہیں آ سکتے تو اپنے خیمے میں یا کھلے آسمان کے نیچے ہوتا ہے، مزدلفہ میں خیمے نہیں ہیں، تو آپ وہاں پر فجر کی نماز کو پڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو جائیے اور اللہ سے دعائیں مانگنے شروع کر دیجئے. بولے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیجئے یہاں تک کہ سورج کی کرنیں پھوٹ پڑیں، اشراق کا وقت ہو جائے. جب یہ وقت ہو جائے تو آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف نکلیے. بولے آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف نکلیے. یہاں پر دیکھیے، اگر بزرگ بچے ضرورت مند ہیں اور وہ اگر آدھی رات مزدلفہ میں گزار کر آدھی رات کے بعد مینا جاننا چاہتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے. کیونکہ صبح اگر سارے لوگ سورج کے نکلتے ہوئے دیکھیں، لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے تو بہت زیادہ رش ہو جائے گی. تو شاید آپ کے حج آپریٹر یہ آپ سے کہیں کہ ہم رات کو 3 بجے نکل جائیں گے مینا کی طرف، تو بالکل جائز ہے. بالکل جائز ہے. آپ نے ان کی بات ماننی ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، یہ بالکل جائز ہے اگر وہ آپ کو رات کو بھی لے کر چلتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لازماً آپ نے کنکریاں مزدلفہ سے لینی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے. مزدلفہ سے لے لیں تو الحمدللہ، نہیں تو پھر کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. اب دیکھیں، اگلا دن جب آپ نے فجر کی نماز ادا کی تو یہ دن ہے آپ کی 10 ذی الحجہ کا دن. بولے یہ کون سا دن ہے آپ کا؟ 10 ذی الحجہ، یاد جو ہمارا قربانی کا دن ہوتا ہے. 10 ذی الحجہ حاجی نے سب سے زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں. بولے 10 ذی الحجہ حاجی نے اس دن حاجی نے 4 کام کرنے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں جی؟ 4. نمبر 1، رمی الجمرہ. اس نے کیا کرنی ہے؟ جمرہ کبرا، جو بڑا جمرہ ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے. اس نے قربانی کرنی ہے، بال منڈوانا ہے یا کم کرنا ہے، اور طواف افادہ کرنا ہے. اب دیکھیں، میں آپ کو ذرا تھوڑا سا سمجھا دوں. دیکھیں، یہ ہیں جی آپ کے 3 جمرات. بولے یہ کیا ہیں آپ کے 3 جمرات؟ یہ والا جو آپ کا جمرہ ہے اس کو کہتے ہیں جمرہ کبرا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمرہ. اچھا، آپ نے آنا ہے جی یہاں مینا والی طرف سے، کیونکہ مینا سے آگے مزدلفہ ہے نا، تو آپ نے مینا والی طرف سے آنا ہے. پہلے جمرے کو چھوڑ دینا ہے، دوسرے جمرے کو بھی چھوڑ دینا ہے، تیسرے جمرے کے پاس آ کر آپ نے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. آپ نے اس کو کیا کرنی ہے؟ 7 کنکریاں مارنی ہیں. اور یہ بیت اللہ کے سب سے نزدیک ہے. آپ نے اس کو 7 کنکریاں کیسے مارنی ہیں جی؟ ہر کنکری مارتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. کنکری ماریں گے اللہ اکبر، پھر کنکری اللہ اکبر، اللہ اکبر. 7 کنکریاں آپ نے مار لینی ہے. اور تلبیہ کہنا بس کر دے گا. وہ تلبیہ جو اس نے 8 ذی الحجہ کو شروع کیا تھا، یہ 7 کنکریاں مارنے سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ تلبیہ کہنا بس کر دے گا. قربانی
جو کسی معتبر ادارے سے اگر آپ کو وہ کوپن وغیرہ مل جاتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کی قربانی ہو جائے گی. بال منڈوانا یا کم کرنا، اگرچہ منڈوانا افضل ہے جیسا کہ ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، تو یہ تیسرا کام آپ نے کرنا ہے. اور چوتھا کام جو کرنا ہے طواف افاضہ، جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اور طواف زیارہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ طواف زیارہ یا طواف افاضہ. یہ تین کام کرنے کے بعد حاجی طواف افاضہ کرنے کے لیے بیت اللہ کا رخ کریں گے. یہ حج کے ارکان میں سے ہے. اور اگر کوئی 10 ذی الحجہ کو طواف افاضہ نہیں کرنا چاہ رہا تو اس کے لیے جائز ہے کہ طواف افاضہ کو طواف وداع، الوداعی طواف جو مکہ چھوڑتے ہوئے آپ نے کرنا ہے، آپ طواف افاضہ کو طواف وداع کے ساتھ اس تک لیٹ، اس تک مؤخر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تمتع کرنے والے جو ہیں وہ طواف کے ساتھ سعی بھی کریں گے صفا مروہ کی، کیونکہ دیکھیں جو پہلے انہوں نے سعی کی تھی وہ ان کے عمرے کی سعی تھی. ایسے ہی ہے نا، پہلے جو سعی کی تھی وہ کیا تھی؟ ان کے عمرے کی. اب انہوں نے حج کی سعی دوبارہ کرنی ہے، صرف تمتع کرنے والے. اچھا، یہ جو تین کام آپ نے کرنے ہیں، کنکریاں مارنی ہیں، قربانی کرنی ہے اور بال منڈوانے ہیں، تین کام. اگر ان تینوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں. بولے کوئی حرج؟ کوئی بندہ پہلے بال منڈوا دیتا ہے بعد میں کنکریاں مار لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. ویسے سنت جو ہے وہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے کنکریاں ہیں، پھر قربانی ہے اور پھر بال منڈوانا ہے. لیکن اگر یہ تینوں کام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور اگر آپ نے طواف افاضہ بھی کر لیا، مطلب چوتھا کام، اور یاد رکھیے گا یہ مشکل کام ہوتا ہے، یہ مشکل کام ہوتا ہے. 4 مرتبہ سے صرف ایک مرتبہ میں نے مطلب 10 ذی الحجہ کو ہی طواف افاضہ کرنے کی کوشش کی اور مجھے 7 گھنٹے لگ گئے تھے وہ طواف کرتے ہوئے. میری زندگی کا طویل ترین طواف تھا، کیونکہ اتنی رش ہو جاتی ہے. آپ کے موبائل پر آپ کو میسیجز موصول ہوں گے بیت اللہ کی طرف نہ آئیں، تمام اس کے حال فل ہو چکے ہیں. تو آپ دیکھیں اگر اللہ نے آپ کو اتنی قوت دی، طاقت دی کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، 10 ذی الحجہ کو کیجئے طواف افاضہ. اور اگر نہیں تو پھر آنے والے دنوں تک اس کو کیا کر لیجئے؟ مؤخر کر لیجئے. یہ بالکل جائز ہے. ایک بندہ اگر 10 ذی الحجہ کو طواف افاضہ کر لیتے ہیں تو ہم بستری کے علاوہ باقی تمام کام اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے یہ تین کام کر لیے نا، مطلب کنکریاں مار لیں، قربانی ہو گئی اور حلق ہو گیا، تو آپ اپنا احرام کھول دیجئے. آپ اپنا احرام کھول کر بالکل عام لباس میں آ جائیے اور بے شک عام لباس میں جا کر طواف افاضہ کر لیجئے. ٹھیک ہے. طواف افاضہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ کے لیے سارے کام کیا ہو جائیں گے؟ بالکل جائز ہو جائیں گے، آپ حلال ہو جائیں گے. طواف افاضہ کر لیا تو ہم بستری بھی کیا ہو جائے گی؟ جائز. اور اگر طواف افاضہ نہیں کیا، تین کام کیے ہیں، تو پھر باقی سارے کام جائز ہو جائیں گے سوائے ہم بستری کے. مطلب ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، لباس پہننا، سب کچھ جائز ہو جائے گا. چادریں اتار دیجئے، بالکل جائز. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کنکریاں مار دیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اگر ایک دفعہ کنکریاں مار دیں، 3-4 کنکریاں ایک دفعہ پھینکی تو وہ ایک کنکری شمار ہوگی. وہ کیا ہوگا؟ ایک کنکری شمار ہوگی. اور بعض لوگ اور خاص کر ہمارے حاجی جو پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے یہ غلطی کرتے ہیں، کوئی وہاں پر جا کر اس کو کوئی بوتلیں اٹھا کر مار رہا ہوتا ہے، کوئی کیا چیز، تو یہ بالکل درست نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ کوئی شیطان کو نہیں مار رہے، یہ آپ کوئی شیطان سے کوئی بدلہ نہیں لے رہے ہوتے. یہ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں، ایک اشعار کو تازہ کریں، سنت پر عمل کر رہے ہیں. اب 10 ذی الحجہ گزر گیا تو پیچھے کون سے دن رہ گیا آپ کے پاس؟ 11، 12 اور 13. سیکنڈ لاسٹ ہے ہمارا یہ والا کام یا یہ والی جو سلائیڈ ہے. 11، 12، 13 حجاج کرام نے یہ 3 راتیں مینا میں گزارنی ہیں، حج کے واجبات میں سے ہیں. اور ان 3 دنوں میں زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. زوال کے بعد سے 3 راتیں مینا میں گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں 10 ذی الحجہ نا، تو 10 اور اگلا دن 11، 10 اور 11 کی درمیانی رات آپ نے کہاں گزارنی ہے؟ مینا میں. کہاں پہ گزارنی ہے جی؟ مینا میں. پھر اس کے بعد 11 اور 12 کی درمیانی رات کہاں گزارنی ہے؟ مینا میں.
اور 12 اور 13 کی درمیانی رات کہاں گزارنی ہے؟ مینا میں، لیکن وہ آپشنل ہے. وہ کیا ہے؟ اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں تو گزاریں 12-13 کی درمیانی رات، اور اگر نہیں گزارنا چاہتے تو آپ نہ گزاریں. لیکن شرط کیا ہے اگر آپ نہیں گزارنا چاہتے تو؟ شرط یہ ہے کہ پھر 12 کو مغرب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائیے. اگر آپ 12-13 کی درمیانی رات نہیں گزارنا چاہ رہے تو ٹھیک ہے، نہ گزاریے، قرآن میں آیا بے شک نہ گزاریے، لیکن مغرب سے پہلے پہلے کیا کیجئے؟ مینا سے نکل جائیے. اگر آپ ڈاؤٹ میں ہے کہ میں جاؤں نہ جاؤں، رات گزاروں نہ گزاروں، کرتے 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 مغرب کا وقت ہو گیا، تو اب آپ کے لیے وہ رات گزارنا واجب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ واجب. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی بس میں بیٹھ گئے، ارادہ کر لیا، لیکن رش کی وجہ سے بس ابھی مینا میں ہی ہے اور مغرب ہو گئی، تو پھر کیا ہے جی؟ رات گزارنی ہے یا نہیں؟ جی رات نہیں گزارنی. کیوں؟ کیونکہ آپ سفر کا ارادہ کر چکے ہیں. اگرچہ آپ مینا میں ہیں لیکن آپ کا سفر کا ارادہ حتمی طور پر ہو چکے ہیں، اور آپ سفر کی تیاری بھی کر کے بس میں بیٹھ چکے ہیں. رش کی وجہ سے اگر آپ اگرچہ مینا میں ہیں تو پھر آپ نکل جائیے مینا سے جیسے رش کم ہو. ان تینوں دنوں میں 7 کنکریاں مارنی ہیں. جی کیسے مارنی ہیں؟ یہ آپ کے سامنے جمرات ہیں. دیکھیں مینا کی طرف سے آپ پیدل آئیں گے ان کنکریاں مارنے کے لیے، کوئی آپ کو بس سروس، کوئی گاڑی وغیرہ نہیں ہوگی. اور آپ کو دیکھیں یہ منزلیں بنی دکھائی دے رہی ہیں نا، آپ جس میں رش کم ہو اس میں جا سکتے ہیں. اوپر والی، نیچے 2 3 4 5 6 منزلیں ہیں جن سے آپ کنکریاں مار سکتے ہیں. پہلے وہ ہوتا تھا نا کہ جی جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے بھگدڑ مچ گئی، اتنے لوگ، پہلے ہر سال آپ یہ بات سنتے تھے. اب الحمدللہ جب سے یہ توسیع ہوئی ہے اس کے بعد سے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ مینا کی تقسیم ہی ایسی ہو چکی ہے کہ مینا کے خیموں سے آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے کسی بھی فلور پر. آپ کے خیموں کا رخ ایک ہی راستہ کھلا ہوگا، آپ کے پاس 2 آپشن ہوں گی نہیں. بس جو راستہ ہے اسی پر جاتے جائیے، اس پہ رش نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جو 7 والے خیمے ہیں ان کا کوئی اور راستہ ہوگا. مطلب وہ پلان ایسا کیا گیا راستوں کا کہ ماشاءاللہ نہ بھگدڑ مچے گی، اور جس راستے سے آپ جائیں گے اس سے واپسی نہیں ہو سکتی. یہ جو لاسٹ ٹائم 2019 میں واقعہ پیش آیا تھا نا، 200-300 حجاج کرام جو حج کے دنوں میں وہاں پر فوت ہو گئے تھے، وہ یہی ہوا تھا کہ کچھ حاجی کسی دروازے کو توڑ کر جانے والے راستے سے واپس پلٹے. اب ادھر سے یہ ادھر سے وہ، اور ایک دم بھگدڑ مچ گئی. تو اب یہ جو پلان ہے کہ جس راستے سے آپ جا رہے ہیں نا وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ آپ کو واپس آنے دیں گے. بس اس میں صرف آپ کو ون سائڈ ٹریفک دکھائی دے گی جانے والی. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہاں پر اگر جانے کی ہے تو آپ وہاں سے واپسی کی کوشش نہ کیجئے. تھوڑا آپ کو شاید 1 کلومیٹر زیادہ چلنا پڑے لیکن واپسی کا راستہ الگ ہوگا. جمرہ صغریٰ ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ جمرہ صغریٰ جو چھوٹا جمرہ ہے، جو پہلے آئے گا مینا میں. جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو جمرہ صغریٰ آئے گا. 7 کنکریاں اس کو مارنی ہے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے. 7 کنکریاں مار لی نا، تو یہ جو آپ کو خیموں کے درمیان میں، مطلب اس کے اوپر یہ دیکھیں، یہ والی جو آپ کو جگہ دکھائی دے رہی ہے نا، یہ یہاں پر قبلے کی رخ کے نشان لگے ہوئے ہیں. آپ نے اس جگہ پر آ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی ہے. پھر وسطیٰ کے پاس آنا ہے، یہاں پر دوبارہ سے 7 کنکریاں مارنی ہیں. مارنے کے بعد پھر آگے یہ دیکھیں، یہ پورا ایک جگہ ہے دعا کرنے کے لیے. یہاں پر آ کر پھر یہاں نیچے آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد پھر تیسرے جمرے کے پاس جانا ہے. یہاں پر جا کر پھر آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا نہیں کرنی. بس 2 مرتبہ دعا ہے، صغریٰ کے بعد اور وسطیٰ کے بعد دعا ہے. کبریٰ کے بعد دعا نہیں ہے. کبریٰ کو 7 کنکریاں مار کر آپ وہیں سے واپسی کا راستہ لیں گے مینا کی طرف. ٹھیک ہے جی. اور یہ کام آپ نے یا 2 دن تک 11 اور 12 کو، اور اگر آپ 12 کی رات مینا میں رکتے ہیں، مطلب 12 اور 13 کی درمیانی رات، تو پھر 13 کی کنکریاں بھی آپ پر لازم ہو جائیں گی. بولیں پھر 13 کی کنکریاں بھی آپ پر کیا ہو جائیں گی؟ لازم ہو جائیں گی. اب جب آپ نے ماشاءاللہ یہ 3 دن یا 2 دن 11-12 یا 11-12-13 آپ نے مینا میں گزار لیے، تو اب صرف ایک کام رہ گیا ہے، اور وہ ہے طواف وداع. بولے کون سا کام رہ گیا آپ کے ذمہ؟ طواف وداع کس کو کہتے ہیں جی؟
अलविदाई तवाफ, वो क्या है आपका अलविदाई तवाफ। और वो कब आपने करना है? जब आपने मक्का को छोड़ने का इरादा करना है, चाहे आप हज के 2 दिन बाद छोड़ें या 10 दिन बाद छोड़ें। जब आपने मक्का को छोड़ने का इरादा करना है तो तब आपने क्या करना है? तवाफे वदा। आप मदीना जा रहे हैं या आप अपने मुल्क वापिस आ रहे हैं तो आपने क्या करना है? तवाफे वदा हज के वाजिबात में से हैं। अलबत्ता अगर किसी औरत के अय्याम शुरू हो जाते हैं तो उन पर तवाफे वदा करना लाजिम नहीं है। और अगर आपने तवाफे इफाजा नहीं किया था 10 को, तो आप क्या करेंगे? मक्का को छोड़ने से पहले तवाफे वदा के साथ तवाफे इफाजा भी कर लेंगे, जिसको तवाफे ज़ियारा भी कहते हैं, 10 ज़िलहज्जा वाला। और ये हज के अरकान में से है, ये लाजिम है, इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होगा। अब यहां पर एक मसला ये है कि फिर अब बताइए, आपने 2 दफा तवाफ करना है या 1 दफा? अगर आपने तवाफे इफादा 10 को नहीं किया, आपने सोचा चले वदा के साथ करूंगा, अलविदाई तवाफ के साथ। अब अलविदाई तवाफ आपने 2 मरतबा करना है या 1 मरतबा? जी 1 मरतबा होगा। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो ये कहते हैं कि शायद पहले तवाफे इफाजा के साथ चक्कर और फिर तवाफे वदा के। नहीं, ये 2 इबादत हैं जो एक हो जाएंगी। नियत दोनों की होगी और इबादत एक होगी, तो दोनों उसी के अंदर आ जाएंगी। और ये रवानगी से पहले आम लिबास में किया जाएगा, इसके लिए इहराम वगैरह नहीं बांधा जाएगा। अच्छा, ये आपकी कुछ अहम एप्लीकेशंस हैं जिनका होना या शायद यकीनन आपने कर भी ली होंगी। पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप है, PHVG, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर हमारी टीम के लोग हमारे दोस्त हैं। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसमें आपको डायरेक्शन, रास्ते, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। आप गुम वगैरह भी हो जाएं तो इसके अंदर बेहतरीन रहनुमाई है। एक ये एप्लीकेशन अपने पास कर लीजिए, बड़ी कीमती एप्लीकेशन है। और दूसरी है नुसुक की एप्लीकेशन, जिस पर आपने अपना हज वगैरह रजिस्टर करना होता है, ठीक है। ये भी अपने पास इंस्टॉल कर लीजिए। और तीसरी है हज ऐप, ये भी अपने पास कर लीजिए। अच्छा, एक चौथी एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं आपको सेंड कर सकता हूं व्हाट्सएप पर। उस एप्लीकेशन का फायदा ये होगा कि वो एप्लीकेशन आपकी विदाउट इंटरनेट पूरे मक्का मुकरमा में काम करेगी। इंटरनेट के बगैर अगर आपने अपने मोबाइल में उसको कर लिया तो मक्का मुकरमा में आप अगर किसी रास्ते में गुम भी हो जाते हैं तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा वहां इंटरनेट की सर्विस कोई अच्छी नहीं होगी। क्योंकि जब 30-40 लाख लोग या चलें 20-25 लाख लोग एक जगह पे जमा हो जाते हैं तो जाहिर बात है तमाम सर्विसेज डिस्टर्ब होती हैं। अच्छी होती हैं, कॉल पे बात हो जाती है, लेकिन इंटरनेट इतना अच्छा नहीं होता। तो कोशिश करें अपने मोबाइलों में वो वाली लोकेशन कर लें ताकि वो आपकी बगैर इंटरनेट के भी चलती रहे। तो ये 4 ज़रूरी ऐप्स हैं जो आप अपने पास कर लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमारा हज का कोर्स